آدمی ایک بار پروفیسر ہو جائے تو عمر بھر پروفیسر ہی رہتا ہے، خواہ بعد میں سمجھداری کی باتیں ہی کیوں نہ کرنے لگے۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتا ہے، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، مرد کا نابینا ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اپنی شادی تو ایسے ہوئی جیسے موت واقع ہوتی ہے، اچانک اور بغیر مرضی کے۔ اگر کوئی عورت خاموش بیٹھی ہے تو احتیاط کے طور پر اس کی نبض چیک کر لیں۔ دشمنوں کے حسب عداوت 3 درجے ہیں: دشمن، جانی دشمن اور رشتہ دار۔ عورتیں پیدائشی محنتی ہوتی ہیں، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صرف 12% خواتین خوبصورت ہوتی ہیں، باقی سب اپنی محنت سے۔ عورتوں کا دل جیتنے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں، ان کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے: آپ کو نظر لگ گئی ہے۔ نہانے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن نہ نہانے سے جو بیماریاں دور رہتی ہیں ان میں سے ایک محبوبہ ہے۔ ہم نے کچھ عرصے سے یہ اصول بنا لیا ہے کہ کسی بھی انسان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کسی کو ہم نے حقیر سمجھا وہ فوراً ترقی کر گیا ہے۔ وہ زہر دے کے مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، انداز قتل تو دیکھو ہم سے شادی ہی کر لی۔ کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں، جس پر مرزا صاحب نے ارشاد فرمایا: اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محبت شادی سے پہلے ہو یا بعد میں، مگر بیوی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ اندرون لاہور کی کچھ گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری جانب سے مرد تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش ہی بچتی ہے۔ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ بقول مرزا، دنیا میں جتنی بھی لذیذ چیزیں ہیں ان میں سے آدھی تو مولوی صاحبان نے حرام کر دی اور بقیہ آدھی ڈاکٹر صاحبان نے۔ ڈاکٹر کی دعا اور بیوی کی چپ کبھی اچھا شگن نہیں رہا۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔